کہانی کے آغاز میں دو بھائی منظر عام پر آ رہے ہیں۔ بڑے بھائی کا نام بل ہے جو اپنے چھوٹے بھائی کو کاغذ کی کشتی دیتا ہے کیونکہ باہر بارش ہو رہی تھی۔ بل کا چھوٹا بھائی اس کاغذی کشتی کو لے کر بارش میں کھیلنے کے لیے باہر جاتا ہے۔ پھر ان کی کاغذی کشتی بارش کے پانی سے بھرے ایک نالے میں بہہ جاتی ہے۔ جیسے ہی بچہ اپنی کشتی کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے نالے کے قریب پہنچتا ہے، حقیقی زندگی کا پینی وائز جوکر اپنی پہلی نمائش کرتا ہے۔ پینی وائز جوکر اس بچے کو اپنی کاغذی کشتی واپس کرنے کے لیے بلاتا ہے، اپنی چال کا مظاہرہ کرتا ہے۔ جیسے ہی وہ قریب آتا ہے وہ بچے کا ہاتھ کاٹتا ہے۔ وہ بچہ اس واقعے کے بعد لاپتہ ہے۔ کوئی نہیں جانتا وہ کہاں چلا گیا ہے۔ ہر کوئی سوچتا ہے جیسے وہ ہار گیا ہے۔ اس کے بعد مائک نام کا ایک لڑکا نمودار ہوتا ہے۔ وہ بھیڑوں کی پناہ گاہ میں ہے جسے بھیڑ کو گولی مارنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ وہ ایسا کرنے سے قاصر ہے، لیکن اسے ایک خاندانی کاروبار کے طور پر لیتے ہوئے ان کے لیے یہ کرنا ضروری تھا۔ پھر ہم اسکول کے طالب علم کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ بیورلی نامی ایک لڑکی ہے جسے اس کے کلاس فیلوز بہت پریشان کرتے ہیں۔ موسم گرما کی تعطیلات کے آغاز کی وجہ سے تمام بچے خوش ہیں، اور ایک خاتون بھی ہے جو موقع پر آتی ہے، جو اپنی گمشدہ بیٹی کو تلاش کرنے کے لیے وہاں تھی۔ ہنری نام کا ایک لڑکا بھی تھا جو سخت گیل تھا، اور وہ بل اور اس کے باقی دوستوں کو تنگ کرتا تھا۔ وہاں بیورلی کا دوست بین بھی ہے۔ گھر لوٹتے ہوئے بل کو اس کے والد کی طرف سے ڈانٹ دیا جاتا ہے کیونکہ بل سوچتا تھا کہ اس کا چھوٹا بھائی اب بھی زندہ ہے۔ نالے میں گر کر وہ وہاں سے گزرنے والی سیوریج لائن تک پہنچ جاتے ہیں، لیکن اس کے والد وضاحت کرتے ہیں ایسا کرنا بند کرو کیونکہ اس کا چھوٹا بھائی اب نہیں رہا، کیونکہ اس کی ماں کو اس طرح اچھا نہیں لگے گا۔ گوشت پہنچانے کے دوران مائک کو ایک دروازہ نظر آتا ہے جہاں اسے اس کے پچھلے حصے میں کچھ پر اسرار محسوس ہوتا ہے۔ وہ جگہ چیخ و پکار سے بھری ہوئی ہے اور دروازے کے پیچھے بہت سے ہاتھ نمودار ہوتے ہیں۔ اچانک دروازے پر اسرار طور پر کھلتا ہے اور مائک کا سامنا پینی وائز جوکر سے ہوتا ہے۔ دریں اثنا ہنری مائک کو چھیڑنے کے لیے وہاں آتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ بل کا ایک دوست کتاب رکھنے کے لیے اپنے والد کے دفتر جاتا ہے جہاں اسے ایک خاتون کی خوفناک پینٹنگ نظر آتی ہے۔ وہ اکثر اس سے ڈرتا ہے۔ یہ پینی وائز جوکر تھا جو اسے ڈراتا تھا۔ وہ ہر کسی کو ڈرانے کے لیے ان چیزوں کا سہارا لیتا ہے جو ان کے لیے خوفناک تھیں۔ بل اپنے دوستوں کو لے کر سیوریج لائن کی طرف بڑھ رہا ہے، جبکہ بین شاعری کر رہا ہے اور لائبریری میں بیٹھ کر ڈیری ٹاؤن کی تاریخ پڑھ رہا ہے۔ یہ دراصل ایک ہی جگہ تھی۔ وہ ڈیری شہر میں ہونے والے تمام واقعات کے بارے میں تاریخ پڑھتے ہوئے معلومات حاصل کرتا ہے۔ یہ واقعات لوگوں کی موت سے متعلق تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہاں بہت سے لوگ مر چکے تھے۔ پھر بین ان پر اسرار چیزوں کا تصور کرنا شروع کر دیتا ہے جو پیسی وائز جوکر کے ذریعے کیا جا رہا تھا، نہ کہ کسی اور کے ذریعے۔ بین وہاں ایک اڑتا ہوا غبارہ دیکھتا ہے جو دوسروں کے سامنے نظر نہیں آتا۔ غبارے کا تعاقب کرتے ہوئے بین کو وہاں ایسٹر کے بہت سے انڈے ملتے ہیں اور وہ ان کا تعاقب کرتے ہوئے لائبریری میں پہنچ جاتا ہے۔ پھر ایک جلا ہوا بے سر آدمی بین پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے، لیکن وہ فرار ہو جاتا ہے۔ ہنری اور اس کے دوست اسے پکڑتے ہیں جب وہ فرار ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ اسے بہت کچھ سکھاتے ہیں اور ہنری نے چاقو سے اپنے پیٹ پر ایچ کا حرف بھی تراش کر لیا ہے۔ دراصل ایک جوڑا اپنی گاڑی میں اسی راستے سے گزرتا ہے۔ بین انہیں مدد کے لیے بلاتا ہے، لیکن ان کی طرف سے نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ بین نے گاڑی میں ایک سرخ غبارے کو دیکھا جو اس کی بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ کار میں بیٹھے ہوئے جوڑے کو اب پینی وائز جوکر نے پکڑ لیا ہے۔ بہرحال بین اپنی جان بچانے کے لیے وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ یہ شرارتی گروہ اس کا تعاقب کرتا ہے۔ دوسری طرف بل اپنے دوست کے ساتھ اس شہر کی سیوریج لائن پر اپنے چھوٹے بھائی کی تلاش کر رہا ہے، لیکن اسے وہاں ایک اور بچے کا جوتا مل جاتا ہے۔ بل کے بھائی کو تلاش کرنے کے لیے اندر داخل ہونے سے پہلے وہاں پہنچ جاتا ہے۔ بل کا ایک دوست بل کے چھوٹے بھائی کو تلاش کرنے کے لیے سیوریج لائن میں داخل ہوتا ہے۔ وہ وہاں بہت سے بھوتوں اور روحوں کا سامنا کرتا ہے اور وہ پینی وائز جوکر کے ہاتھوں مارا جاتا ہے۔ بل اور ان کے دیگر دوست پٹیاں اور دیگر فرسٹ ایڈ کٹ کی چیزیں خرید رہے ہیں، لیکن ان کے پاس پیسے کم ہیں۔ بیورلی بھی اس میڈیکل سٹور میں ہے جو انہیں دوائیں خریدنے میں مدد کرتا ہے۔ پھر یہ دوست بیورلی کو اپنے ساتھ ٹینک میں آنے کی پیشکش کرتے ہیں۔ گھر پہنچ کر بیورلی کے والد اس کے ساتھ معمول کے مطابق عجیب سلوک کرتے ہیں۔ بیورلی اپنے والد
کے رویے کی وجہ سے پریشان رہتا تھا، وہ اب بہت افسردہ ہے اور ڈپریشن میں اپنے بال کاٹ لیتی ہے۔ پھر تمام دوست اور بیورلی ٹینک میں بہت لطف اندوز ہوتے ہیں۔ پھر تمام دوست ایک ساتھ بین کے گھر کی میٹنگ میں چلے جاتے ہیں۔ وہاں بین کے ڈیری ٹاؤن کی تاریخ کے مجموعے کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ بین کہتا ہے کہ اس کے شہر کے باشندے ایک ایک کر کے اس شاہد سے غائب ہو گئے ہیں، لیکن سب سے یہ عجیب بات یہ ہے کہ گمشدہ لوگوں کا کوئی سراغ یا لاش نہیں ملتی۔ لیکن اس شہر کے کنویں کے پاس مردہ لوگوں کے خون آلود کپڑے تھے، وہاں معمول کی خون ریزی ہوتی تھی، کوئی نہیں جانتا تھا انہیں کون مار رہا ہے۔ پھر بل کے دوست ایڈی کو دیکھا جاتا ہے جو گھر واپس آ رہا ہے، اور وہ راستے میں ایک پرانے گھر کے سامنے سے گزرتا ہے اور دوا لینے کا اس کا وقت عین وقت پر آتا ہے۔ وہاں رک کریڈی اپنی دوا لینا شروع کر دیتا ہے، اس کے ساتھ ہی گھر سے آنے والی کچھ آوازیں بھی اس کی طرف سے سنائی دیتی ہیں۔ ایڈی ان آوازوں کو سن کر پریشان ہوتا ہے، اس کی دوائی الجھن میں گر گئی ہے۔ ایک گھناؤنا بیمار اور سادہ نظر آنے والا شخص اسے اس وقت ڈراتا ہے جب ایڈی اپنی دوائیں اٹھا رہا ہوتا ہے۔ اسے ڈراتے ہوئے وہ اسے اس پرانے گھر کی طرف لے جا رہا ہے، لیکن ایڈی ڈر کے مارے اس گھر کے پچھلے حصے میں چلا جاتا ہے، اور ایڈی کا سامنا وہاں پینی وائز جوکر سے ہوتا ہے اور ایڈی وہاں سے فرار ہو جاتا ہے۔ گھر میں آتے ہی بیورلی کو ایک شاعری کا کارڈ مل جاتا ہے، وہ پڑھنے کے لیے بیت الخلاء یعنی واش روم جاتی ہے۔ پھر وہ واش بیسن سے بچوں کی آوازیں سنتی ہے۔ شاعری پڑھتے ہوئے جب بیورلی واش بیسن کے نالے کے سوراخ میں پیمائش ٹیپ ڈالتی ہے تو یہ خون سے بھر جاتا ہے اور انسانی بال بھی اس کے ساتھ پھنس جاتے ہیں جو بیورلی کے جسم کو لپیٹ دیتے ہیں۔ وہ اسے سنک ڈرین سوراخ کی طرف گھسیٹتے ہیں، پھر پورے واش روم کو بھرنے والے سنک کے نالے کے سوراخ سے بڑی مقدار میں خون تیزی سے نکلتا ہے۔ بیورلی بھی خون میں لپٹا ہوا ہے۔ بیورلی کے والد بھی اس کے رونے کی آواز سن کر وہاں پہنچ جاتے ہیں، لیکن وہ رد عمل ظاہر کرتا ہے کیونکہ وہاں کچھ بھی نہیں ہوا۔ بل کو اپنے چھوٹے بھائی کی کمی محسوس کرتے ہوئے وہاں کسی کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے اور اسے وہاں کسی کے قدموں کی آواز بھی نظر آتی ہے۔ اس نقش قدم پر چلتے ہوئے وہ اپنے چھوٹے بھائی کو دیکھتا ہے جو اسے تہخانے میں لے جاتا ہے۔ پہلے تو بل کا چھوٹا بھائی جذباتی طور پہ اس سے بے وقوف بناتا ہے اور بعد میں شیطان میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ پینی وائز جوکر بھی وہاں پہنچ گیا ہے جو بل پر حملہ کرتا ہے، لیکن بل عین وقت پر اپنی جان بچا کر وہاں سے فرار ہو جاتا ہے۔ پھر بیورلی اپنے دوستوں کو اپنے واش روم دکھاتی ہے اور انہیں اپنے گھر بلاتی ہے۔ تمام بچے بھی وہاں خون کا مشاہدہ کرتے ہیں، لیکن بیورلی سوچتی ہے کہ اس کے والد اسے کیوں نہیں دیکھ سکے۔ وہ سب مل کر واش روم کی صفائی کرتے ہیں۔ وہ دوست ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، یقیناً کچھ غلط ہے کیونکہ اس کے ساتھ کچھ عجیب و غریب واقعات بھی رونما ہو رہے ہیں۔ وہ اس جوکر کی جھلک بھی دیکھتے ہیں۔ پھر وہ کچھ فاصلے پر ہنری کی کار اور مائک کی سائیکل کو دیکھتے ہیں۔ وہ مائک کی جان بچانے کے لیے فوراً طور پر چلے جاتے ہیں۔ دوسری طرف ہنری اور اس کے دوست مائک کو پیٹتے ہوئے کچا گوشت کھانے پر مجبور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر مائک نے کچھ فاصلے پر پینی وائز کو دیکھا جو ایک بچے کا بازو کھا رہا تھا، وہ بھی مائک کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ وہاں پہنچ کر وہ دوست مائک کو بچاتے ہیں۔ ہنری اور اس کے دوستوں پر کئی پتھر پھینکنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر وہ دوست گم شدہ بچوں کے پیمفلٹ دیکھ رہے تھے۔ پھر بین ان سے کہتا ہے اس نے ڈیری شہر کے بارے میں وہ دوبارہ پڑھا ہے۔ انہوں نے انکشاف کیا، میں جانتا ہوں کہ ڈیری ٹاؤن میں ہر 27 سال کے بعد اس طرح کے واقعات جاری رہتے ہیں۔ اس طرح کے واقعات میں لوگ مارے جاتے ہیں جن میں زیادہ تر بچے ہوتے ہیں۔ یہ ابتدائی سالوں میں جاری رہتا ہے لیکن بعد میں یہ رک جاتا ہے، پھر یہ 27 سال کے بعد ہونا شروع ہوتا ہے۔ انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی ہے جو بچوں کو پکڑتے ہوئے کھاتا ہے کیونکہ وہ 27 سال بعد آتا ہے۔ زبردست شکار کرنے کے بعد وہ 27 سال تک آرام کرتا ہے۔ وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ بچوں کو اس شکل میں ڈراتا ہے جو ان کے لیے زیادہ خوفناک ہے۔ یہ واضح ہے کہ تقریباً تمام بچے جوکر سے ڈرتے ہیں۔ تمام دوستوں کو اپنے گھر لے جاتے ہوئے بین انہیں ڈیری ٹاؤن کا نقشہ دکھاتا ہے۔ انہیں نقشہ دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ ان واقعات کا مقام نکاسی آب کے نظام سے جڑا ہوا ہے اور یہ تمام نالے کنویں کی جگہ پر ایک دوسرے سے جڑتے ہیں جو اس پرانے گھر میں واقع تھا۔ یہ بچے فوری طور پر سمجھ جاتے ہیں کہ پینی وائز اس پرانے گھر کے پرانے کنویں میں رہتا ہے۔ پینی وائز کو دیکھ کر ایڈی اور بھی زیادہ خوف زدہ ہو جاتا ہے اور وہ فوری طور پر پروجیکٹر کو بند کرنے کی درخواست کرتا ہے۔ تاہم ان کی مایوسی کی بات یہ ہے کہ پروجیکٹر خود ہی بدلتے ہوئے مناظر دکھاتا رہتا ہے۔ اسے دیکھ کر سبھی خوفزدہ اور الجھن کا شکار ہیں۔
इसके बाद स्क्रीन पर बिल के छोटे भाई की तस्वीर भी दिखाई देती है। पेनी वाइज फौरी तौर पर एक तस्वीर की शक्ल में ज़ाहिर होता है और स्क्रीन से बाहर आने वाले बच्चों को डराता है। तमाम बच्चे परेशान हैं, लेकिन बिल पेनी वाइज का सामना करने के लिए पुराने कुएं का दौरा करने का फैसला करता है। बिल से इत्तफाक करते हुए तमाम बच्चे उसके पीछे इस पुराने घर में जाते हैं। बिल का कहना है कि हमें इनकी सरगर्मियों को रोकना चाहिए। बसूरत दीगर लापता अफराद का ये सिलसिला जारी रहेगा और इनमें से एक इसका अगला हदफ और शिकार हो सकता है। पेनीवाइज घर में दाखिल होते ही उन्हें अलग करने वाली किसी चीज़ का नज़ारा दिखाता है। एडी इस भूत शख्स से खौफजदा होकर एक बार फिर ऊपर की मंजिल से नीचे गिर जाता है और वो बुरी तरह जख्मी भी होता है। बिल की एक दोस्त रिची बहुत से जोकरों के कमरे में बंद है और पेनीवाइज भी वहां पहुंच जाता है। फौरी तौर पर बिल ने पेनीवाइज की तरफ से किसी भी नुकसान से पहले रिची को दरवाज़ा खोलने से बचाया। उसके बाद पेनीवाइज एडी के पास चला जाता है, लेकिन उससे पहले कि पेनीवाइज एडी को कत्ल कर दे, बिल और रिची वहां पहुंच जाते हैं और वो इन दोनों पर हमला करता है। फिर बेवरली ने पेनीवाइज के सर पर लोहे की छड़ी मारी, जिससे वो जख्मी हो गया। उसके बावजूद वो खुद को बच्चों को डराने से नहीं रोकता। वो अपने बड़े नाखूनों से बेन को जख्मी करता है, जो खौफनाक है, लेकिन तमाम बच्चे वहाँ के एक साथ थे जब पेनीवाइज जख्मी था, लिहाजा वो किसी को नुकसान पहुंचाए बगैर चला जाता है। जब वो इसका पीछा करता है तो बिल उसे कुएं में जाते हुए देखता है। फिर तमाम बच्चे अपनी जान बचाकर उस घर से फौरन फरार हो जाते हैं। बिल अपने दोस्तों से कहता है वो दोबारा पूरी तैयारी के साथ घर में जाएंगे और पेनीवाइज का बहादुरी से सामना करेंगे, लेकिन बेवरली के सिवा कोई भी उसके मंसूबे से इत्तफाक नहीं करता। वो कहता है कि वो फिर भी कभी वहां दाखिल नहीं होंगे। जब रिची कहता है कि उसका भाई अब नहीं रहा, तो उसके नतीजे में उनसे सुनकर बिल के गुस्से में आग लग जाती है और रिची और बिल के दरमियान झगड़ा हो जाता है। वो दोस्त जुदा हो गए हैं। बेवरली वजाहत करती है ये पेनीवाइज का मंसूबा है कि आप सबको अलग किया जाए, क्योंकि वो जानता है कि इत्तेहाद उन्हें इसका सामना करने के लिए मजबूत बनाएगा, लेकिन कोई भी इससे मुत्तफिक नहीं है। दूसरी तरफ हेनरी ने अपने घर के करीब रखे गए लेटर बॉक्स के ऊपर एक उड़ता हुआ सुर्ख गुब्बारा देखा, जो पेनीवाइज की मौजूदगी का इशारा था। उस डब्बे को खोलते हुए हेनरी को वहां एक चाकू मिलता है। ये उसका चाकू था जो बेन के पीछे भागते हुए जंगल में खो गया था। हेनरी चाकू पकड़ने के बाद मुकम्मल तौर पर पेनीवाइज के कब्जे में आ गया है। पेनीवाइज हेनरी को अपने वालिद को कत्ल करने पर मजबूर करता है। हेनरी को पेनीवाइज ने पकड़ लिया था और वो दरअसल नींद के दौरान अपने वालिद को कत्ल करता है। बेवरली के वालिद उसे दुश्मनी में बहकाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो वहाँ से अपने वालिद को लात मारकर भाग जाती है और फिर खुद को वाशरूम में बंद कर लेती है। लेकिन बेवरली के वालिद वाशरूम का दरवाज़ा तोड़कर दाखिल होता है। वो अपनी हिफाजत के लिए अपने वालिद के सर पर सिंक मारती है। नतीजतन वो चोट लगने के बाद अपना होश खो देता है। इसके अलावा बिल उसे तलाश करते हुए बेवरली के घर पहुंचता है, जहां उसे दीवार पर बेवरली वालिद की लाश और पेनीवाइज के तहरीर पैगाम मिलता है। तहरीर बयान ये है कि अगर आपको कोशिश करते हैं तो आप मर जाते हैं। बिल अपने दोस्तों को मुतला करता है कि पेनीवाइज बेवरली को अपने साथ ले गया है, लिहाजा वो बेवरली की ज़िंदगी बचाने के लिए दोबारा मुत्तहिद हैं। फिर वो पेनीवाइज का सामना करने के लिए पूरी तैयारी और हथियारों के साथ उस घर में वापस आते हैं। इसके अलावा बेवरली हवास बहाल करती है। जब खून के चंद कतरे उस पर गिरते हैं, वो खुद को एक बड़े नाले में पाती है और छत को छूते हुए कचरे का ढेर है और वहाँ बच्चों की उड़ती हुई लाशें भी हैं। पेनीवाइज इस पर उस वक्त हमला करती है जब वहाँ से फरार होने की कोशिश करती है। वो उसे डराता है, लेकिन बेवरली बहादुरी से उसका सामना करती है। उसे मजबूत पाते हुए पेनीवाइज उसकी असल शक्ल को जाहिर करता है और ये पेनीवाइज की रोशनी थी जो बेवरली को बेहोश कर देती है। तमाम बच्चे कुएं में चले जाते हैं, लेकिन माइक पर हेनरी हमला करता है। जब उसकी बारी नीचे जाने की आती है, वो उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन माइक उससे लड़ने के बाद उसे कुएं पर फेंक देता है। नीचे आते वक्त उनका एक दोस्त उनसे जुदा हो जाता है। यहाँ पेंटिंग की उस खौफनाक खातून का रूप लेते हुए पेनीवाइज उस पर हमला करता है। पेनीवाइज के शदीद नुकसान से पहले बाकी दोस्त अपने दोस्त को तलाश करने के लिए वहां पहुंच जाते हैं। पेनीवाइज उस जगह को छोड़ देता है। फिर बिल भी वहां उसे छोटे भाई की झलक
دکھائی دیتی ہے۔ وہ اس کا پیچھا کرتے ہوئے بیورلی کے مقام پر پہنچتا ہے۔ بیورلی غیر متوازن حالت میں ہوا میں ہے۔ اس کے بعد بل اسے نیچے لے جانے کی کوشش کرنے کے بعد اپنے چھوٹے بھائی کے پاس جاتا ہے۔ جب وہ آتے ہیں تو بیورلی کے تمام دوست اس کی مدد کرتے ہیں، لیکن بیورلی بے ہوش تھی۔ وہ سبھی اس کے حواس بحال کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ پھر بین نے بیورلی کو پیار سے بھرے جذبات کے ساتھ گلے لگایا۔ نتیجتاً بیورلی پینی وائز کے جادو سے آزاد ہو جاتی ہے، ہوش میں آتی ہے۔ پینی وائز نے بل کو اپنے چھوٹے بھائی کے طور پر پیش کیا اور وہ اسے اپنے ساتھ گھر آنے کی پیشکش کرتا ہے۔ بل اس سے سن کر روتا ہے اور کہتا ہے میں جانتا ہوں تم میرے بھائی نہیں ہو، اور وہ اسے اپنی بندوق سے گولی مار دیتا ہے۔ پھر پینی وائز ان پر حملہ کرتا ہے جو اس کی اصل شکل میں آتے ہیں۔ تمام بچے اس کا سامنا کرتے ہیں، اپنے آپ کو متحد کرتے ہیں، لیکن پینی وائز نے بل کو پکڑ لیا۔ پینی وائز اس سے کہتا ہے تیرا خوف میری طاقت کو مضبوط بنا دے گا۔ وہ کہتا ہے اگر تم بل کو میرے لیے چھوڑ دو گے تو میں تمہاری جان بچا لوں گا اور آپ اب یہاں سے جا سکتے ہیں۔ میں بھی بل کو نشانہ بنانے کے بعد آرام کرنے کے لیے 27 سال جاؤں گا۔ آپ اپنی معمول کی زندگی میں بھی واپس آ سکتے ہیں۔ پینی وائز خود اپنے کہے ہوئے الفاظ میں پھنس گیا ہے اور تمام بچے خود کو متحد کرتے ہوئے اس کا سامنا کرتے ہیں۔ پینی وائز انہیں اس چیز کی شکل اختیار کر کے ڈرانے کی کوشش کرتا ہے جو ان کے لیے زیادہ خوفناک ہے، لیکن یہ بچے پرعزم ہیں۔ لیکن پینی وائز کا خوف اب بڑھ گیا ہے کیونکہ ان میں اتحاد تھا اور انہوں نے بہادری سے اس کا سامنا کیا، یہاں تک کہ انہوں نے پینی وائز کو مارتے ہوئے زخمی کر دیا تھا۔ ان بچوں کا اتحاد پینی وائز کو اپنی شکست قبول کرنے پر مجبور کرتا ہے اور خوفزدہ ہو کر پینی وائز 27 سال تک بھوکے رہ جاتا ہے، اور فلم بھی یہیں مکمل ہو جاتی ہے۔